کی سب سے اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، لوگ آپ کو مجنون، پاگل کہتے تھے، عجب عجب طریقے سے بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، کوئی کہتے تھے جادوگر ہے، تو کوئی کہتے تھے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ تو ضماد ایک یمنی راقی تھے اور حکیم تھے، یہ علاج معالجہ بھی کرتے تھے اور رقیہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ مکے آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بھی تجارت کے سلسلے میں یمن ہوتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ دوستی تھی، آنا جانا تھا، ملاقاتیں تھیں، بحیثیت دوست اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ تو جب وہ مکہ آئے تو لوگوں کا علاج کرتے تھے، اور کوئی ایسے جن کو جن چھو گیا ہے یا اس طریقے کے آصف زدہ لوگ ہیں تو ان کا بھی وہ علاج کرتے تھے، رقیہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے پاس محمد کو جن چھو گیا ہے، ان پر جن سوار ہے یا ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے، ذرا آپ ان کا علاج کیجیے، ذرا آپ ان کا علاج کیجیے۔ ان کا نام تھا ضماد بن ثعلبہ ازدی، یہ ازدی شنوعہ یمن میں ایک مقام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ملاقات پہلے سے تھی، دوستی بھی تھی، اور انہوں نے کہا کہ محمد تمہارے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کیا واقعی تم بیمار ہو؟ تمہیں علاج کی ضرورت ہے؟ تو بولو میں آیا ہوں، تمہارا مرض کیا ہے؟ بولو میں علاج کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضماد بن ثعلبہ کو دیکھ کر مسکرائے، کہا کہ بیٹھو۔ ضماد بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا میں تمہارے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، اس کے بعد تم فیصلہ کر لینا کہ میں جادو مجھ کو چھو گیا ہے یا مجھ پر جن کا اثر ہے یا میں پاگل ہوں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ حاجہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ ضماد نے کہا محمد تم نے کیا پڑھا؟ کون سا کلام ہے؟ میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، دوبارہ پڑھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ۔ پھر وہ پریشان ہو گئے۔ ضماد بن ثعلبہ نے کہا محمد یہ کون سا کلام ہے؟ تم کون سی بات کر رہے ہو؟ میں اس کلام کو پھر سننا چاہتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ خطبہ حاجہ ان کے سامنے پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، تیری ہی ستائش کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہمارے دلوں کی برائی سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، ہمارے برے اعمال سے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت سے نواز دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا محمد تمہارے اس کلام میں نے اس سے پہلے روم کے بڑے بڑے حکماء کا، وہاں کے لوگوں کا، شعراء کا کلام سنا ہے، یا فارس کے، ایران کے بڑے بڑے علماء کا، حکماء کا کلام سنا ہے، لیکن جو گہرائی، جو گہرائی، جو معنویت، جو علم
تمہاری اس کلام میں ہے یہ سمندروں کی گہرائی سے بڑھ کر ہے، ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ جو تم کو پاگل کہتے ہیں وہ پاگل ہے، جو تم کو مجنون کہتے ہیں وہ مجنون ہے، نہ تم کو جن چھوا ہے، نہ ایسا کلام کوئی پاگل نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ تم ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ دیکھیے، جو شخص ایک معالج کی حیثیت سے آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات اس انداز میں پیش کی کہ وہ اسلام سے قبول ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کلام نہ میں نے کاہنوں سے سنا ہے، نہ جادوگروں سے سنا ہے، نہ شاعروں سے سنا ہے، نہ کہاں کے بادشاہوں سے سنا ہے، تمہارا کلام ایسا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کفار مکہ کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ ظالمانہ نہیں تھے، ہاتھ میں تلوار کھینچ کے نہیں رکھی جاتی تھی۔ جو کچھ تھا وہ آپ کی زبان مبارک تھی، آپ کے اخلاق تھے، آپ کی زبان جوامع الکلم ہے، ایک ایک لفظ کے اندر سمندر کے معنی چھائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد وہاں سب سے بڑی جماعت مسلمانوں کے بعد جو سامنے تھی وہ یہود تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں پیدا کیا، بلکہ وہ وہاں کے ایک اقتصادی یعنی مالی حیثیت سے کمرشل طور پر وہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حالات کو نارمل رکھنے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے، تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ ایک مدینہ اگریمنٹ کیا، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے اور یہودیوں کے حقوق بتائے گئے اور ان معاملات کو طے کیا گیا۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے کوئی زور و زبردستی نہیں کی جب تک کہ انہوں نے غداری نہیں کی، جب تک کہ انہوں نے عہد کو نہیں توڑا، جب تک کہ یہودیوں کے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع انہوں نے اپنی چال دکھائی، مکاری کی، تو اس کے جواب میں ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ مگر پہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات کو بالکل استوار کر کے نارمل زندگی گزارنے کی ہدایت دی، کیونکہ وہ بزنس میں بہت آگے تھے، مختلف تجارتیں ان کے پاس تھیں، تو اس کو فروغ دینے کے لیے نہ کہ روکنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ معاہدہ مدینہ یا میثاق مدینہ کے نام سے وہ چیز سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر گئے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالے، جو ساتھ میں غلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو وہاں سے ایک چرواہا گزرتا تھا، اس چرواہے کے پاس بکریاں تھیں، اور وہ چرواہا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ اگر چاہتے تو مسلمانوں کے پاس قوت تھی، اس چرواہے کو، اس بکریوں کو اپنے انڈر میں کر لیتے، آپ نے ویسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ پیسوں کے عوض میں ہمیں بکری دو، تو وہ روز گزرتا اور روز اس کو پیسے دیتے اور اس سے بکری خرید کر مسلمانوں کے لیے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہے کو، جس کی معاشی طور پر معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی۔ دھوکہ سوچنا بھی، بولنا بھی بہت غلط بات ہوگی کہ اتنے رفق اور نرمی اور محبت کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پیش آئے کہ اس کے لیے آپ چاہتے تو آپ اس لشکر کو دیکھ کر اس پر دباؤ بھی ڈالا جا سکتا تھا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ وسلم مدینے میں تھے، ایک جنازہ گزرا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے، مر گیا۔
اللہ کے رسول نے کہا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس جان نہیں تھی؟ مرے ہوئے انسان کو جو غیر مسلم ہے، یہودی ہے، آپ نے اس کا بھی احترام کیا۔ آپ کے اس کے سلسلے میں بھی کہا کہ کیا اس کے پاس جان نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اسلام پھیلا، بہت سارے علاقوں کے اندر حکومت مسلمانوں کی ہو گئی، تو اسلام نے اختیار دیا، تم چاہے دین قبول کرو چاہے دین قبول نہ کرو، یہ تم کو اختیار ہے۔ اگر تم دین قبول کر رہے ہو تو فبیہا، اگر دین قبول نہیں کر رہے ہو تو تم کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ یعنی وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لیا جاتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ٹیکس دینے والے ہیں، جو لوگ معاہدین ہیں، ان کو معاہدین کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ عہد و پیمان میں شامل ہیں۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ وإن ریحها تجد من مسیرۃ 40 عاما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاہد ہے، جن کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہے، جو اسلامی حکومت کے انڈر میں ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے۔ جو ان کو قتل کرے گا یہ سمجھ کے کہ وہ معاہد ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو اتنی پاورفل ہے کہ کوئی اس جنت سے 40 سال کے سفر کے فاصلے پر دور ہو، وہاں تک وہ جنت کی خوشبو آتی ہے، وہاں تک وہ جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، تو وہ اس جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا اگر کوئی معاہد جزیہ دینے والے انسان کو یہودی، نصارہ، مجوسی یا کافر کو کوئی قتل کرے گا۔ تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی غیر مسلموں کی معاملات میں حسن سلوک کے ساتھ ان کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری کا گوشت لیا گیا، اس گوشت کے اندر اس نے زہر پھیلا دیا، شاۃ المسمومہ کہتے ہیں، زہر بھری بکری کو آپ کے گوشت کو لا کے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکائے کھائے تو اس سے آپ کی صحت خراب ہو، اس سے آپ کو اس زہر سے تکلیف آپ کو باہر ہوتی تھی۔ جب پتہ چلا کہ اس عورت نے ایسا کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلا کر پوچھا کہ اے عورت تم نے اس طریقے سے کیوں کیا؟ کہا کہ میں تمہیں مارنا چاہتی تھی، میں تمہیں قتل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسلط نہیں کیا تم جیسی عورت کو مجھ پر قتل کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، جب تک اللہ مارنا نہیں چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم اس عورت کا سر قلم کر دیں گے، مار دیں گے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کھلواڑ کیا، جس نے آپ کو قتل کرنا چاہا، جس نے بدنیتی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، مارنے کی ضرورت، درگزر فرما دو۔ دشمن برائی کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے طائف کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ کیسا واقعہ تھا؟ آپ تنہا اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سر سے خون بہتے ہوئے پیروں تک جمع ہو گیا ہے، بڑی قسم و پرسی کے عالم میں ہیں۔ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ کتنا دردناک واقعہ ہوا تو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قدم اٹھایا ہو۔
کہا کہ جاؤ محمد کے پاس، پوچھو ان سے کہ ان جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کیے ہیں، بد اخلاقی کیے ہیں، جو آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے ہیں، اس پوری بستی کو، اس پوری آبادی کو چکی کے دونوں پارٹ کی طرح اس دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے اجازت چاہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک باللہ۔ میں امید کرتا ہوں، زخم سے بھر چور چور ہے، تک آپ انتہا درجے کی تکلیف کی حالت میں ہیں، اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد ایسی نکالے گا جو کلمہ توحید کا پرچار کرے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اسلام نے بہت سارے نرم پہلو کفار مکہ کے ساتھ رکھے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ کفار مکہ کے ساتھ ان کا ذبیحہ، یہودیوں کا ذبیحہ، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی اسلام نے مروت کے طور پر، انسانیت کے طور پر، کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں، تورات اور انجیل پر ان کا ایمان ہے، تو ان کے ذبیحے کو جائز قرار دیا، بلکہ یہاں تک مروت کی کہ ان یہودی اور نصرانی عورتوں سے بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوتی مشن کے لیے تھی، شروع سے آخر تک آپ کا مشن، آپ کی سیرت نگاروں نے جو واقعات آپ کی زندگی میں لکھا ہے، پہلے مرحلے میں لکھا سری دعوت، چھپے ہوئے انداز میں 3 سال تک، پھر اس کے بعد کہا علنیہ دعوت، تو یہ دعوت تبلیغ، اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یہ آپ کا کام تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب میدان وسیع ہو گیا تو آپ نے انٹرنیشنل لیول پر دعوتی کام کا آغاز کیا اور دعوتی خطوط لکھے تو کسی کو آپ نے کمتر نہیں جانا۔ روم کا بادشاہ مقوقس، روم کا بادشاہ قیصر، آپ نے اس کو لکھا عظیم الرومی، گریٹ، روم کا گریٹ بادشاہ، آپ نے گریٹ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، اس کی عزت کی، اس کی تکریم کی، اور اس رسالے کے اندر، اس لیٹر کے اندر آپ نے لکھا اسلم تسلم، تم ایمان لاؤ سلامتی کی زندگی گزارو گی۔ پھر آپ نے دعوت کا پیغام پہنچایا۔ اسی طریقے سے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، جو دنیا کے سپر پاور تھے، ایک امریکہ اور ایک روس کی طرح بنے ہوئے تھے، اس کے بادشاہ کو بھی لکھا تو آپ نے عظیم کسرا لکھا۔ ان کا دین غلط، ان کا عقیدہ غلط، آگ کو پوجنے والے مسلمانوں کے دشمن، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کی تکریم کی، عزت کیا، کہا کہ تم اسلام لے آؤ، سلامتی میں سے رہو گے اور تمہاری حکومت تمہارے پاس رہے گی، تم سے حکومت چھینی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو آپ نے لکھا، عظیم مقوقس کے نام جو قبطی بادشاہ تھا، اس کے نام آپ نے اس طریقے گریٹ کے بڑے اور عزت دار ناموں سے پکارا۔ نجاشی کو بھی آپ نے اسی طریقے سے خطاب کیا۔ تو یہ باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام جس بات کو پیش کرتا ہے وہ دین مروت، اخلاق، ہمدردی، انسانیت، غیر مسلموں کے ساتھ بہیمانہ سلوک نہیں، اخلاقانہ معاملہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام، یہی وجہ تھی کہ جب نجاشی کے پاس مسلمان جب پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں کا اس نے استقبال سرگرم انداز میں کیا، اور مسلمانوں سے جو باتیں اس نے سیکھی اور معاملات کو دیکھا تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا معاملہ حسن سلوک کا ہے۔ ان کو بھڑکایا گیا،
یہ لوگ آئیں گے اور تمہارے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، یہ امن پسند ہے، یہ صلح پسند ہے۔ تو یہ اس لیے نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں پر رکنے کی اجازت دی اور بڑے طور پر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء بنت ابی بکر آئی، کہا میری والدہ آئی ہیں۔ حضرت عائشہ اور اسماء دونوں بہنیں ہیں، لیکن دونوں کی مائیں الگ ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور حضرت اسماء کی والدہ اسلام نہیں لائی تھیں، ابو بکر کی بیوی تھی، اسلام نہیں لائی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا اکرمی امکی، اپنی والدہ کا احترام کرو، گرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو تحفے تحائف دو۔ قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کے والدین، کسی کے والدین اسلام کی دولت سے محروم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کسی اور دین میں ہیں، تو بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں کفر پر مجبور کریں تو اس معاملے میں تم ان کا ساتھ مت دو، لیکن دنیاوی معاملے میں تم ان کے ساتھ معروف، خیر، بھلائی، مروت، انسانیت کا معاملہ پیش ہے۔ گرچہ کہ وہ تمہارے والدین کافر ہیں، لیکن کفر سے تمہارے اس رشتے کا تعلق کٹتا نہیں ہے۔ یہ دین اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہیں پرورش کی، بڑھایا ہے، پروان چڑھایا ہے، تو تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے تعلقات کو ختم مت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے اخراجات کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو قرآن ایسے لیکچر اور اس طریقے کی باتیں مسلمانوں کو بتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ایک دین مکمل ہے، کوئی گوشہ کسی بھی ناحیے سے اس میں تشنا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، نامکمل نہیں ہے، ہر زاویے کو اسلام نے گھیرا ہے اور اس کی بہترین مثالیں اور تعلیمات دی ہیں۔ یہ تو یہ چند واقعات ہیں سیرت میں اور مختلف تاریخ میں ایسے